حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت پیش کرتا ہوں۔ دریا میں طغیانی آئی، سیلاب آ گیا، کئی گاؤں بہہ گئے، لوگوں کے گھر اموال برباد ہو گئے۔ اب اس مصیبت و غم کے وقت میں لوگ آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، دیر تک دعا کرتے رہے، پھر اپنا لوٹا لوگوں کو دیا، فرمایا جاؤ اسے لے جا کر دریا میں ڈال دو، دریا کا سارا پانی اس کے اندر آ جائے گا۔ لوگوں نے ایسا کیا، اللہ کی رحمت سے واقعی سارا پانی لوٹے میں آ گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیلاب زدگان اور بے گھر لوگوں کی آباد کاری کے لیے حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور ان کو آباد کرنے کا انتظام فرمایا۔ نام مبارک کیا ہے؟ زکریا۔ کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ لقب کیا ہے؟ شیخ الاسلام بہاؤالدین۔ والد کا نام ہے محمد غوث، والدہ کا نام ہے بی بی فاطمہ۔ صاحب رسول حضرت حبار بن اسود رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہیں۔ 21 واسطوں سے آپ کا نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصا بن کلاب سے جا ملتا ہے۔ 27 رمضان 566 سنہ ہجری، 3 جون 1171 شب جمعہ، پنجاب کے ضلع لیا کے قصبے کوٹ کروڑ، آج کل اس کو کہتے ہیں کروڑ لال عیسن، بوقت صبح آپ کی ولادت ہوئی۔ مہدرزاد ولی، بزرگی کے آثار ولادت ہی سے پیشانی پر ظاہر تھے۔ 7 یا 12 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک حفظ کیا، مقامی اساتذہ سے ابتدائی علم حاصل کیا، پھر اپنے چچا جو والد کے بعد آپ کے سرپرست تھے ان کی اجازت لے کر خراسان کا سفر کیا۔ 7 سال تک 7 ایئرز تک حصول علم میں مشغول رہے، پھر بخارا آئے، مکہ مکرمہ پہنچے، حج کیا، مدینہ پاک حاضر ہوئے، اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 53 سال سے 53 ایئر سے مدینہ پاک میں درس حدیث دے رہے تھے، 5 سال تک علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ بخارا میں جب آپ قیام پذیر تھے تو آپ کے اچھے اخلاق دیکھ کر لوگ آپ کو کہا کرتے تھے بہاؤالدین فرشتہ۔ علم دین سے فارغ ہونے کے بعد آپ ملتان آئے، ایک عظیم الشان دارالعلوم قائم کیا، انتظام خود سنبھالا۔ ہندوستان بھر کے لوگ آتے، بلکہ عراق، حجاز، شام تک کے اسٹوڈنٹ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے۔ عصر کی نماز کے بعد خود قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے، جس میں خاص و عام سب لوگ شریک ہوتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے جامعہ کے اندر مبلغین کی تیاری کی، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا، تخصص فی اللغہ، تاکہ فارغ التحصیل علماء کو دنیا بھر میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے تربیت دی جائے اور بھیجا جائے، اور جانے سے پہلے ان کی زبان، معاشرتی رسم و رواج سے آگاہ کیا جائے۔ معمولات کیا تھے آپ کے؟ روزانہ فجر، اشراق، چاشت کی نمازوں کے بعد مریدین، علماء، مشائخ سے ملاقات آپ فرماتے۔ اسی دوران جو غریب حاضر ہوتے ان کی حاجت روائی ہوتی، دوپہر کو گھر جا کر کھانا تناول فرماتے، گھریلو معاملات بھی دوپہر کے وقت پیش ہوتے، کچھ دیر آرام فرماتے، قیلولہ فرماتے، نماز ظہر مسجد میں با جماعت ادا کرتے، حجرے میں چلے جاتے، کافی دیر تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ پھر نشست کا آغاز ہوتا، ملاقات، ملفوظات کا سلسلہ اذان عصر تک جاری رہتا، نماز عصر با جماعت ادا کرتے، نماز کے بعد مسجد ہی میں ممبر پر تشریف فرما ہوتے، درس قرآن، درس حدیث کا سلسلہ، مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کے بعد رات دیر تک عبادت میں مشغول رہتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے، کھانا تناول فرماتے، کچھ دیر آرام کرتے، بیدار ہو کر تہجد پڑھتے، اور پھر نماز فجر تک تلاوت قرآن کی سعادت پاتے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں خدام تھے، مگر حضرت پسند کرتے تھے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا۔ اللہ اکبر۔ تحمل مزاج، لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز، مہمان نواز، صدقہ و خیرات کرنے والے، سخی، اور ہر وقت اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنے والے تھے۔ 7 صفر 661 سنہ ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262
عیسوی کو اس دنیا فانی سے آپ نے پردہ فرمایا، اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ ملتان شہر میں، قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔